ماشاءاللہ جو بے قابو ہوتا ہے وہ قابو بھیج دیتا ہے، وطن پر کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے، اور نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ حضرات میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ تمامی احباب کو زیادہ ٹچ کروں، چونکہ آپ دیکھ رہے میرے پاس وقت بہت کم ہے، منبر شریف پر مقتدر علماء کرام کا نورانی قافلہ اترا ہوا ہے، خطیب باوقار حضرت علامہ مفتی سرفراز مصباحی صاحب کی بلا، وہیں پر حضرت علامہ رضا فاروقی صاحب کی بلا، حضرت علامہ مفتی جہانگیر مصباحی صاحب کی بلا، خطیب باوقار خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ثاقب القادری صاحب کی بلا بنارس، اور بہت سارے علماء کرام منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ خلیفہ حضور تاج الشریعہ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ ثاقب القادری صاحب کی بلا کا استقبال کر دیا جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو ذرا محبت کے ساتھ آئیے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ ثاقب القادری صاحب کی بلا کا محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ ذرا میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ بولیے گا ذرا، بولیے گا، تھوڑی سی آواز کو بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے بھائی ذرا آپ بھی بول دیں، اپنی آواز کو بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ ثاقب القادری صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، میاں ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں، کہنا سبحان اللہ۔ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، ڈاکٹر معصوم صاحب کی بلا ہے بیدار ہیں، سنیں ایک سے کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، میاں ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں، اور کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر یار جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ ممبر نور پہ تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، مداحان رسول، شورا اسلام، اس جلسہ چہلم بشکل اس چہلم میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے والے عزیز بچے، جوان دوست، بڑے بزرگ، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ایک کلام کو ہم خطبہ بناتے ہیں اور بڑی تیزی سے ہم سفر کریں گے۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد والآل والاصحاب هم معواي عند شدائدي فإلى العظيم التوسل بكتابه وبأحمدي وأديم صلاتك والسلام على الحبيب الأجود
واجعل بها أحمد رضا أبدا بحرز السيد بعد الحمد والصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. اپنے مرشد کریم وارث علوم اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کے برادر عظیم حضور قمر ملت کے ساتھ یو پی بہار اور کچھ نیپال کے حصے میں بھی سفر کی سعادتیں حاصل رہی ہیں. ایک سفر میں حضور قمر ملت نے فرمایا تھا، میں کچھ پوچھنے لگا، وظائف پوچھنے لگا، تو اسی دوران انہوں نے فرمایا ایک ایسا درود شریف جو عام طور پر بچوں کو بھی یاد رہتا ہے مگر اس کی حقیقت سے عام طور پر بے خبری ہوتی ہے. اگر لوگ کثرت سے پڑھتے رہیں تو عاشق رسول بن جائیں گے، اللہ کی بارگاہ کی ولایت مل سکتی ہے. ہمیں یقین ہے آپ سب کو یاد ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ بآواز بلند پورا مجمع اس کو دہرائے. اللہ رب محمد. نہیں ہوا، ہمارے ساتھ پڑھیے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. بہت دنوں کے بعد ایسا موقع آتا ہے. آپ یہاں سے ہٹ جاؤ نا، اور جگہ جاؤ، تمہارے لیے اور بھی جگہ. بہت عرصے کے بعد ایسا موقع آتا ہے کہ گاؤں سماج کے بہت سارے لوگ کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے ہوں اور علماء اور شعراء کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہوں. آج سرزمین لوکھا پر یہ آندون بڑی تعداد میں بچے، جوان اور بزرگ سرزمین لوکھا کے ایک علمی عظیم شخصیت کی یاد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور دور دراز سے احباب بھی جلوہ فگن ہوئے ہیں. میرے بچپن کے ساتھی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب جو جے نگر اور نواح میں اسلام و سنیت کے لیے متحرک رہتے ہیں، حضرت مولانا کریم اللہ صاحب نیپال کی سرزمین سے جو متحرک ہوئے اور دور دراز تک انہوں نے اپنی حرکتوں کے ثمرے بکھیرے، اور بہت سارے علماء کرام کے ساتھ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت افضل العلماء علامہ الحاج محمد افضل امام صاحب قبلہ قادری حبیبی رضوی کے علیہ الرحمہ کے سارے صاحبزادوں کو
ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل خاندان کو، اور لوکھا کے ان تمام حضرات کو، ان تمام دھڑکنوں کو جو علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالی حضرت کے مرقد پہ روزانہ و شبانہ رحمت و نور کی بارشیں فرمائے۔ جس قبرستان میں حضرت دفن ہوئے، اس قبرستان میں دفن ہونے والے تمام بچوں، جوانوں، تمام سنی بچوں، جوانوں، بزرگوں، مردوں، عورتوں کو اللہ تعالی رحمت و مغفرت کے سائے میں رکھے۔ جب اہل ایمان کے درمیان دعا کی جاتی ہے تو فرشتوں کی زبان پہ بھی آمین جاری رہتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لہٰذا جس انداز سے اجتماعیت کے ساتھ کم سے کم اپنے حق میں مرتب ہونے والے ثواب اور اس کے آثار پر آمین بولنا چاہیے۔ آپ نہیں بول سکے، ایک بار بلندی سے بولیے آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسہ چہلم، جلسہ عرس کو قبول فرمائے۔ سارے علماء اور شعراء کو اس ثواب بیکراں سے حصہ دار بنائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ علامہ الحاج افضل امام صاحب قبلہ علیہ الرحمہ قادری حبیبی تھے، رضبی تھے، صاحب نسبت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھاری علمی لیاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ ہر خبر رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اس ماحول میں اعلیٰ حضرت کے شعر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع۔ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے۔ دنیا حدیث کی بڑی مشہور کتاب مشکات شریف کے اندر کی بس 2 لائن کی ایک حدیث سنیے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا۔ ہم خلاصہ عرض کر دیتے ہیں، اے خوش نصیبو، جانثارو، کلمہ طیب کے پڑھنے والوں، اسلام و سنیت کے ماحول میں سانسیں لینے والوں، بزرگوں کے پیغامات میں لبیک کہنے والوں، روئے زمین پر کہیں بھی تمہیں سنی مسجد ملے یا سنی جلسہ ملے تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی کیاری عطا فرما دی ہے۔ نمبر 1 سنی مسجد، نمبر 2 سنی محفل۔ اسی حدیث میں آگے سرکار نے فرمایا، ایسا موقع مل جائے تو محروم مت رہنا، مایوس مت رہنا، خاموش مت رہنا، بلکہ 4 کلمات کا ذکر کرتے رہنا،
تمہیں جنت میں بیٹھنے اور جنت میں چرنے کا شرف حاصل ہوتا رہے گا۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ ہم گزارش کرتے ہیں بلندی سے، آواز کی بلندی کے ساتھ اس کو دہرا لیں۔ اس تعلیم پہ ابھی بھی عمل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بلندی سے بولیے سبحان اللہ، اور دل کی ڈور درے حضور کریم سے وابستہ کر کے بلندی سے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جلسہ پاک بشکل عرس چہلم منانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں آج خوشی بھی ہے اور غم بھی، بس دو لائن، خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ لوکہا کی سرزمین سج سور کر گویا دلہن بن گئی ہے، اور اس سرزمین پہ علماء اور شورا کی مبارک جماعت اتر پڑی ہے، بارات اتر پڑی ہے۔ سرزمین لوکہا دلہن ہے، علماء کی بارات اتر پڑی ہے۔ کیا آپ کو خوشی نہیں حاصل ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں علمی دھمک رکھنے والا ادارہ، مادر علمی، ہم لوگوں کا مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی سے حضرت افضل العلماء علیہ الرحمہ کے استاذ کریم بھی آئے، مبلغ عظیم بھی آئے، اور ان کے قلبی دوست کلکتہ سے علامہ مفتی طاہر حسین صاحب قبلہ مصباحی بھی تشریف لا چکے، اور دلدار ملت اور بہت سارے مقررین اور بہت سارے انوکھے چہرے۔ تو خوشی اس بات کی ہے اور غم اس بات کا ہے کہ ایک وہ شخصیت جو لمبے عرصے تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہے، ہمیں بزرگوں کے در سے جوڑتے رہے، حضور مجاہد ملت کے در سے جوڑتے رہے، بریلی شریف سے جوڑتے رہے، تاج الشریعہ کے پیغامات سے قریب کرتے رہے، وہ شخصیت اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ تقریباً 40 دن پہلے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، ملائے اعلیٰ میں جا چکے، اور اللہ کے تقرب کا جو تقرب، اللہ کی بارگاہ کا جو تقرب ان کے حصے میں تھا، اس مقرب بارگاہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے اور رحمت و نور کی خوب بارشیں فرمائے۔ ہم بڑی تیزی سے اس موقع پر حضور کا میلاد ذکر کر کے، بڑی تیزی سے حضور کا میلاد شریف ذکر کر کے اپنی جگہ لے لینا چاہتے ہیں۔ اتنا بتا دینا چاہتے ہیں، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ جلدی بولیے، جلدی ہم اپنی جگہ لیتے ہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ اس نے اپنے کرم سے، اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا، اپنی جوت سے جوت پیدا فرمائی، اپنی لائٹ سے ایک لائٹ پیدا فرمائی۔ بہتر لفظ یہ ہے کہ اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا، اور جب وہ نور حریم قدس میں سجدہ ریز ہوا تو اس کا نام نامی اسم گرامی رکھا گیا محمد۔ زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایسا ہی کوئی جلسہ سجا رہا ہوگا، ایک پاپی گزر رہا تھا، ایک شرابی گزر رہا تھا، محفل ختم ہوئی، صلاۃ والسلام اور دعا کے بعد وہ آدمی آگے گیا اور منڈے کنویں میں گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی دوست نے دیکھا، کہا ما فعل اللہ بک، پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا بس میں اس لائق نہیں تھا
کرم ہو گیا، رحمت نازل ہو گئی اور ہماری مغفرت ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا محفل میں ہم بھی بیٹھ گئے، لوگ بیٹھے تھے، لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے، ہم بھی پڑھنے لگے۔ یہ ادا پروردگار کو بہت پسند آئی۔ پروردگار نے محفل میں شرکت کرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دی۔ تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں علماء سے قریب رہنے والے، بزرگوں سے قریب رہنے والے، بریلی شریف کو فالو کرنے والے یہاں موجود ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم گھر جانے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ نام نامی اسم گرامی رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نور سے عرش و کرسی، لوح و قلم، آفتاب و مہتاب ایک ایک کر کے پیدا ہوتے گئے۔ قلم کو حکم ہوا تو اس نے لکھا لا الہ الا اللہ، دوبارہ حکم ہوا تو اس نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں رکیے، ایک حدیث قدسی مجھے یاد آتی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک ڈھکا چھپا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، میں نے اپنی ربوبیت ظاہر فرمانی چاہی، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خاص مخلوق پیدا فرمائی۔ حضرت دنیا ابھی ڈھونڈنے اور تلاش میں تھی، اللہ نے فرمایا فخلقت الخلق، سب سے پہلے میں نے ایک مخلوق پیدا فرمائی۔ وہ مخلوق کون تھی، کون ہے؟ ہر فرقے والے تلاش میں ہے، مگر صرف اہل سنت و جماعت کو یہ راستہ مل گیا، سنیوں کو یہ راستہ مل گیا۔ سنیوں نے ادھر ادھر ہاتھ پر نہیں مارا، سنی ہمیشہ کسی معاملے میں اگر کچھ تلاش کرنی ہوتی ہے تو سنیوں کا طریقہ رہا ہے اپنے علماء سے مل کے الحمدللہ پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد احادیث میں دیکھتے ہیں، بزرگوں کے اقوال میں دیکھتے ہیں۔ تو سرکار کی ایک حدیث مل گئی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا ہی نور تھا، میرا ہی، تھوڑی سی زبان ہلا دیجیے، میرا ہی، سرکار فرماتے ہیں میرا ہی نور تھا۔ میں جب الجامعۃ الشفیہ میں پڑھ رہا تھا یہ حدیث پاک میں نے دیکھی تو احساسات مچل گئے اور میرے لبوں پر شیر کے سانچے میں ڈھل گئے۔ ایک طرف حدیث نبوی، ایک طرف حدیث قدسی، ایک طرف حدیث قدسی، ایک طرف حدیث نبوی۔ سبحان اللہ، تاریکیوں میں نور کا ایک سلسلہ ملا، بلندی سے دل سے دل ملائیے اور بلندی سے بولیے سبحان اللہ۔ تاریکیوں میں نور کا ایک سلسلہ ملا، نور نبی سے ہم کو خدا کا پتہ ملا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت 25-30 سال پہلے یہ جذبات نے ترجمہ نہیں کی۔ نور نبی سے ہم کو خدا کا پتہ ملا، آدھا نے سوئے عرش اٹھایا جو اپنا سر، تو نام خدا کے ساتھ محمد لکھا ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پوائنٹ یہاں پر میں سنیوں کے اتحاد کا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تجربہ بار بار ہم لوگ آپ کے سامنے تو نہیں آئیں گے نا۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاریکیوں میں نور کا ایک سلسلہ ملا، نور نبی سے ہم کو خدا کا پتہ ملا۔ ایک دعا کرتے ہیں، ہو جائے کاش، ہو جائے کاش سارے مسلمان یوں متحد،
جس طرح سے ہے نام محمد ملا ملا. خدا کرے ہم سب کا دل دل سے مل جائے. اللہ کرے کہ سارے سنیوں کے چہرے کھلے رہیں اور دل دل سے ملے رہیں. نام محمد کو دیکھیے، میم ہے سے الگ نہیں، ہے میم سے الگ نہیں، میم دال سے الگ نہیں. ہو جائے کاش سارے مسلمان یوں متحد، جس طرح سے ہے نام محمد ملا ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اربوں خربوں سال تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پروردگار کے قرب خاص میں رہا. اربوں خربوں سال تک قرب خاص میں رہا. کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا رہا. اس درمیان وہ دیکھتا رہا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ سنتا رہا جو کسی کان نے نہیں سنا. سب سے اخیر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روپوش ہو چکے تھے، پوری سرزمین دنیا یوں کہیے کہ بتکدہ بن گئی تھی. خود حرم محترم کعبۃ اللہ شریف میں 1 2 3 نہیں 360 بتوں کی پرستش ہوتی تھی. ایسے میں میرے پروردگار کی رحمت کو جوش آیا. ارے خدا کے بندوں میں بھی جوش آئے. بلندی سے رب کی رحمت کو جوش آیا، رب کی مشیت کو جوش آیا. نور محمدی کا ظہور ہو گیا اور سارا عالم نور علی نور ہو گیا. اللہ اکبر. ہمارا ایک شعر آپ سے دعا حاصل کرے گا، ایک شعر دعا حاصل کرے گا. ایسا لطیف جاوید بھائی اور ڈاکٹر مشروق انجم جو تقریباً 30 سال سے ہمیں کہیں سنتے رہے ہیں، آج بڑے زمانے کے بعد یہاں تشریف فرما ہے. ایک شعر صاحب القادری کا. ایسا لطیف صرف جمال حضور ہے، ایسا لطیف صرف جمال حضور ہے. پھیلے تو کائنات جو سمٹے تو نور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 20 تاریخ اپریل کا مہینہ تھا، سن 571 عیسوی کا زمانہ تھا. 12ویں کی صبح تھی، پیر کا نکھار تھا. اسی لمحے کا سارے عالم کو انتظار تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے وقت، ان کی پیدائش کے وقت، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضرت آسیہ بھی مرحوم موجود ہیں، حضرت بی بی مریم بھی موجود ہیں، بعض اور خوش نصیب خواتین مکہ بھی موجود ہیں. اور الحمدللہ زمین تا آسمان فرشتوں کا ہجوم ہے. سارے عالم میں پیدائش نور کی دھوم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے شدت کی پیاس لگی. اتنے میں اللہ کا انتظام، قدرتی انتظام تھا، اللہ کا انتظام تھا. ایک جنتی پرندہ جس کی چونچ لال اور جس کے پنجے ہرے ہرے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بوندیں گرانے لگا، پانی کی بوندیں ٹپکانے لگا. میری پیاس جاتی رہی اور میرا لال جلوہ گر ہو گیا. اللہ اخیر میں ایک حدیث پاک میلاد حضور کے تعلق سے حضرت فاطمہ بنت عاص فرماتی ہیں، رأیت البیت حین بقا قد امتلأ نورا الى آخری. میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، میں نے دیکھا دیواروں میں جگمگاہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیواریں خانہ کعبہ مزید جگمگ ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے دیکھا تو دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور. آسمان کی طرف دیکھا، نور ہی نور. خاص بات یہ تھی، وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ.
میں نے دیکھا آسمانی دنیا کے ستارے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ روئے زمین سے اتنے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا تھا یہ سروں سے ٹچ کرنے والے ہیں۔ حضرات، میرے نبی کی پیدائش کے وقت آسمانی دنیا کے ستارے روئے زمین سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم سارے اہل لوگ، سارے اہل سنت کی طرف سے اگر سوال پوچھنا چاہے، اے آسمان، اے قصر بلندی کے مناروں، اے آسمان کے جگمگاتے ہوئے تاروں، میرے نبی مکہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، آپ آسمان سے زمین کی طرف کیوں آئے؟ تو ستاروں نے کہا تمہارا سوال بہت اچھا ہے، اعلیٰ حضرت کے یہاں جاؤ جواب مل جائے گا، اعلیٰ حضرت کے یہاں جواب مل جائے گا۔ سب کو یاد ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے قریب ہوئے، جواب مل گیا۔ ستارے کیوں آئے؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ پروردگار عالم اس جلسے پاک کو قبول فرمائے اور تمام بچوں، جوانوں اور بزرگوں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت علیہ الرحمت کو کربٹ کربٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں جب بنارس سے چلا تھا، مجھے معلوم تھا کہ بہت سارے علماء کرام ہیں، تو چونکہ ایسے میں مجھے تقریر کرنا مجھے نہیں چاہیے تھا، حکم ہوا اس کی پاسداری ہم نے کی۔ احساسات کی ترجمانی کے لیے میں نے جو ٹرین پہ قلم چلایا، یہ چند شعر تمام علماء کے حوالے سے، اور شاید اس میں کچھ ملے جس میں ہم مسکرا نہیں سکیں، ہماری آنکھیں بھیگنے کی کوشش کرے گی، شاید اس میں کچھ ملے۔ نیک صورت، نیک سیرت، نیک خصلت، نیک نام، آپ کے جانے سے دن کے سر پہ ہے دستار شام۔ آپ کے جانے سے دن کے سر پہ ہے دستار شام۔ اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام، نیک صورت، نیک سیرت، نیک خصلت، نیک نام، اے میرے افضل امام، آپ کے جانے سے دن کے سر پہ ہے دستار شام، اے میرے افضل امام۔ جلدی سے یہ شعر، عالموں کی موت عالم کے لیے پیغام ہے، موت العالم موت العالم۔ باخبر لوگوں نے علماء سے سنا ہے، حدیث پڑھی ہے، ایک عالم دین، سنی عالم کی رحلت پوری دنیا کی موت ہے، ملک کی موت، قوم کی موت، سوسائٹی اور سماج کی موت، خاندان اور رشتہ داروں کی موت۔ اللہ اکبر۔ یہ دو شعر بہت قابل غور ہیں۔ عالموں کی موت
عالم کے لیے پیغام ہے، بلکہ ایک سانس ان کی آخرت کا جام ہے۔ حسن منظر، حسن محفل، حسن دل سب تیرے نام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام۔ حسن منظر، حسن محفل، حسن دل سب تیرے نام، اے میرے افضل امام۔ یہ لوکھا کی سرزمین ہے، یہاں سے حضور تاج الشریعہ گزرے، یہاں سے حضور قمر ملت گزرے، یہاں بار بار حضور شیر نیپال آئے، یہاں الحمدللہ بڑے بڑے بزرگان دین کا قدم۔ تو میرا احساس یہ نغمہ الاپتا ہے، رفتہ رفتہ سوکھی جاتی ہے وفا کی سرزمین، رفتہ رفتہ سوکھی جاتی ہے وفا کی سرزمین، یعنی علم و فن کا قصبہ لوکھا کی سرزمین۔ یہ دعا کیجئے کہ نسلیں بھی پیئیں مسلک کا جام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام۔ اپنے ایک ایک دوست کو اللہ اکبر، اپنے ایک ایک دوست کو روتا پلکتا چھوڑ کر کون سی دنیا بسا لی، اپنی دنیا چھوڑ کر بھیگی پلکیں لے کے بیٹھا ہے یہ سارا ازدحام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام۔ چلتے چلتے ایک سچائی کی ترجمانی، دھل کے آئے تھے خطائیں وادیے حرمین سے، دھل کے آئے تھے خطائیں وادیے حرمین سے، کیا ہی بخشش کی سند پائی شہ کونین سے، تیرے غم تیری علالت، تیرے غم تیری علالت، تیری رحلت کو سلام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام۔ اور حدیث کی روشنی میں بھی میں نے دیکھا، آج میں نے حاضری دی تو آپ کی قبر شریف کے پاس ہی آپ کے والد کریم اور آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ باپ ماں کو بھی سر محشر نوازا جائے گا، یوں کہ ان کے سر پہ نوری تاج رکھا جائے گا، آپ کی علمی سعادت کا یہ ہوگا اہتمام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام۔ بس آخری آئیے اب برزخی پردہ ہٹا کر آئیے، آئیے اب برزخی پردہ ہٹا کر آئیے، چند لمحوں کے لیے تربت سے باہر آئیے، خاندان والوں کا ہے بکھرا ہوا دل کا نظام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام، اے میرے افضل امام۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد، پے محمد محمود مصطفیٰ مدد،
برائے پنجتن پاک چاریار نبی ببرکت ہمار واحی اولیاء مدد دل کے آنگن میں ایک چاند سا اترا کیا ہے، موجزن آنکھوں میں یہ نور کا دریا کیا ہے، ماجرا کیا ہے آخر یہ معمہ کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے، تیرے اشعار میں ہے عشق نبی کی مہکار، ناب کے باغ میں آئی ہے تیرے دم سے بہار، تجھے کرتا ہے نصیر اہل ولایت میں شمار، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، محبتوں اس عظیم بارگاہ محبت میں نشاط اثر محبوبی سلام محبت پہنچاتا ہے، چہار جانب لوگ بیٹھے ممبر شریف پر، قدور علماء کرام کی موجودگی ہے، ممبر ناز پہ تشریف فرما ہے، قیام گاہ میں کئی مستند علماء کرام کی آمد ہے، تمام تر سماعتوں کے حوالے نشاط اثر محبوبی تیزی کے ساتھ سلام محبت۔ السلام علیکم۔ تھوڑا سا لگتا ہے کہ رات کے 11 بجے سرد راتوں میں آپ بھی سرد پڑ گئے ہیں، تھوڑا سا جوشیلا انداز ہو، لگے کہ پچھلی سب سے بھی آواز محبت آئی ہے، کہہ لیجئے ہر طرف لوگ بیٹھے ہوئے، بس تھوڑی سی آواز محبت کو شامل کرنا ہے، زور سے میرے سلام کا جواب دیجئے۔ السلام علیکم۔ ذرا اسی انداز اسی لہجے کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ پورا مجمع آقا کو یاد کیجئے، گناہوں کا وزن کم کیجئے، نیکیوں میں اضافہ کیجئے، ہر ایک زبان ایک ساتھ درود پاک پڑھیے، درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہماری جماعت کے دو عظیم نقیب، ایک طرف آپ کے لوکہا کی سرزمین کا وزیم جو آپ کو ہر محفل ہر موقع سے جن کی نقابت سننے کو ملتی ہے، مولانا عبدالوکیل صاحب قبلہ اور عقیل خان قادری صاحب قبلہ کی خوبصورت نظامت ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرات وقت کافی کم ہے، ایسے لوگ کی آمد ہے جو اکیلے ایک محفل میں ہوتے اور محفل کامیاب ہوتی، میں نہیں چاہوں گا کہ ذرا سا بھی وقت آپ کا ضائع کیا جائے، میں چاہوں گا کہ تھوڑی تیزی کے ساتھ، جیسے کہ آپ اگر گئے ہیں اسے رضوی میں آپ کی شرکت ہوئی ہوگی، چاہے آپ اسے عزیزی کہہ لیجئے اسے حافظ ملت میں آپ کی شرکت ہوگی، ناظرین وہی ہوتا ہے، بس صرف نام کے ساتھ آمد ہوتی ہے، اور ایسی شخصیت کی آمد ہوتی ہے جو اپنے وقت کے ماہ و نجوم ہوتے ہیں، اپنے وقت کے مہتاب انہیں آفتاب علم کہا جاتا ہے، بحر زہرخار ہوتے ہیں۔ ایک نعت کا شعر اس کا انشاءاللہ آپ کی سماعت اکٹھا ہوگی، ممبر شریف پر علماء قبیل احترام کی آمد ہے، نعت کا ایک خوبصورت شعر ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ حضور آئے تو دنیا میں روشنی آئی۔ علامہ ثاقب القادری صاحب اللہ کا خوبصورت خطاب اور نظم کے ساتھ ہوا، میں شعر پڑھتا سنیں آپ۔ حضور آئے تو دنیا میں روشنی آئی، کفن پوش فضاؤں میں زندگی آئی، انہی کی صبح ولادت کا یہ بھی صدقہ ہے، لبوں پہ دلکشی تو چہرے پہ تازگی آئی، لبوں پہ دلکشی تو چہرے پہ تازگی آئی۔ اور ایک شعر، یہ لوکھا کی سرزمین ہے، بھرے ہی جاتے ہیں دامانے کائنات حضور، بھرے ہی جاتے ہیں دامانے کائنات حضور، کہاں خزانہ رحمت میں کچھ کمی آئی، کہاں خزانہ رحمت میں کچھ کمی آئی، اور پاؤں سے فوراً اتارو، پاؤں سے فوراً آوازیں پازیب نغمگی، فوراً اتارو پاؤں سے فوراً پازیب نغمگی، ہواؤں چپ رہو محبوب کی گلی آئی، ہواؤں چپ رہو محبوب کی گلی آئی۔ یہ لوکھا کی علمی سرزمین ہے، آپ تشریف فرما ہے، میں جانتا ہوں شخصی پروگراموں کے حالات یہ ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ ایک جگہ رہتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں ان کے آنے کی امید کم رہتی ہے نا، یہ صرف ہندوستان سے ہی جاتے ہیں، مگر جو لوگ وہاں جاتے ہیں جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، ایسی محفلوں کا تقدس لوگوں کا برقرار رہا ہے کہ جہاں ایک علمی شخصیت کی رخصت ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ حدیث پاک کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنے آگے کی کرسیوں کو پر کیجئے، امید نہیں ہے کہ آپ کے بھائی آگے آ سکے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا وقتوں کی حفاظت ہوگی، میں نے اسی لیے فہرست دیکھا ہے، اور فہرست دیکھنے کے بعد میں چاہوں گا ان کی بارگاہ میں سب سے پہلے وقت کا دسترخوان کہہ لیجیے ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ حضرت اتنا وقت آپ کے پاس بھی ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ وقتوں کا تعین کیا جائے، یہ سب الحمدللہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ذرا آپ چاہتے ہیں سننا، اے بابو ذرا آگے ہو جاؤ، کرسی لے کر کے کرسی چھوڑیے، جلدی سے محبت سے شامل ہو جائے۔ بھائی صاحب جو لوگ روشنی سے باہر ہیں ذرا وہ روشنی کے اندر آ جائیے، ایک وقت کی حفاظت کیجئے۔ آپ کی ذمہ داری میں دیکھ کر کے بڑا خوش تھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، آدھے گھنٹے کے اندر یہ چمن ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا کیسے ویران ہو گیا ہے، مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگوں کی آمد ہوگی، کیونکہ
کیونکہ بہت بڑی ساتھ خلیفہ حضور امین ملت شمس الخطبہ استاد جامعہ شامیہ مبارک پور حضرت علامہ مفتی مسعود احمد صاحب اللہ برکاتی، جن کی آمد ممبر شریف پر بہت جلد ہونے والی ہے، مناظر اہل سنت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حسین صاحب کولکاتہ بنگال، ان کی بھی آمد ممبر شریف پر ہوگی۔ دلدار ملت حضرت علامہ مولانا مفتی دلدار صاحب کولکاتہ، ان کی بھی آمد ہوگی انشاءاللہ، انہیں بھی سنیں گے آپ۔ خادم حضور حافظ ملت فخر اشرفیہ حضرت علامہ الحاج الشاہ حافظ وقاری جمیل احمد مصباحی عزیزی مبارک پور سابق استاد جامعہ شامیہ مبارک پور، ان تمام تر عظیم شخصیتوں کی آمد ہے، اور یہ کہ یہ ممبر شریف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک علمی ممبر شریف شاہ آپ تشریف فرمائے۔ ذرا ہر آدمی ذرا ایک نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرائے، زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں ٹیبل کے ساتھ نوجوان میرا ساتھ دے، ایک نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، ایک ہاتھ مناظر اہل سنت قائد اہل سنت مفتی افضل حسین صاحب قبلہ رضوی حبیبی کی یاد میں، دوسرا ہاتھ اپنے والدین کی بخشش کی نیت کر لیجئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور اسے بولے یا رسول اللہ۔ اب ایک شعر ابنایا بیٹھے ہیں کہ دیے ہزاروں ہے علامہ حافظ ملت، دیے ہزاروں ہے علامہ حافظ ملت، لٹائے علم کا سرمایہ حافظ ملت، لٹائے علم کا سرمایہ حافظ ملت، کبھی چکا نہیں سکتے ہم اس کا بدلہ، دیے قوم کو اشرفیہ حافظ حافظ ملت حافظ ملت ڈاکٹر معشوق انجم صاحب آپ بیٹھے ہیں، میں بہار میں ہوں۔ ایک شعر اس کے فوراً مفتی سرفراز احمد صاحب اللہ کا ایک جامع مگر انشاءاللہ معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچنی ہے۔ لوکھا کے تمام تر اکابرین علماء کرام کی دعائیں پشت پناہی کر رہی ہے۔ ذرا ایک شعر بہار والوں کے درمیان پڑھا جا رہا ہے، اگر بہاری ہونے پہ فخر ہے تو ذرا ایک بار اور کہو یا رسول اللہ، فخر بہار، اور کہہ لیجیے جنہیں ہم پہ فخر ہے ذرا سنائیں کہ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، رحمت خدا کی یوں ہوئی نازل بہار میں، رحمت خدا کی یوں ہوئی نازل بہار میں۔ تین شہزادے جناب معین اظہری صاحب الحمدللہ ایک عالمانہ صورت اور حافظ و قاری، اور الحمدللہ اپنے والد گرامی کی وراثت لیے بیٹھے جناب معین صاحب، مبین صاحب، جناب دل نواز صاحب۔ آج الحمدللہ ان کے کہہ لیجیے والد گرامی کا چہلم میں فخر یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی جنتا کالج کے ضرور پروفیسر تھے، مگر سچے عاشق رسول بھی تھے، مناظر بھی تھے۔ الحمدللہ سنیں کہ رحمت خدا کی یوں ہوئی نازل بہار میں، ہے اہل علم ایک سے ایک قابل بہار میں، فاضل جن کو میرے رضا نے دیا لقب، آرام کر رہے ہیں وہ فاضل بہار میں۔ سبحان اللہ، وہ فاضل بہار میں۔ اب آئیے حضرات، تھوڑی سی پہلے راؤنڈ میں میں نے کہا کہ یہ ذرا علمی سرزمین ہے، میں انشاءاللہ اپنے انداز کے ساتھ میں چاہوں گا کہ نہیں آپ کو ٹچ کروں، بس آپ ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ ایسا موقع بہت کم آتا ہے جب ایسے لوگ ایسی شخصیتوں کی آمد ہوتی ہے۔ ذہن سے یہ چھوڑ دیں، بڑا معلوماتی گفتگو ایک جملے میں انشاءاللہ کئی کائناتیں بسی ہوئی ہے، بغیر کسی تاخیر کے شاعری ہوگی، زمزم و کوثر پھر آئیں گے، جناب سرفراز الفت القتوی کی بھی آمد ہوگی۔ اس سرزمین کا مہکتا ہوا شاعری اور کہلیے شعر و سخن کے حوالے سے ایک شگفتہ گلاب جناب ارشد جیلانی کی شکل میں آرام کریں، ان کی بھی باری آئے گی، مگر اس وقت ہمارے درمیان ایک عظیم ذات، بڑی نفیس ترین گفتگو کرنے کا انداز اور لہجہ رکھنے والی ذات، جو وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے قوم کے حوالے اپنا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ دینے کا اعلان کیا ہے، اس عظیم شخصیت کا نام علامہ مفتی سرفراز احمد صاحب اللہ مصباحی کی ذات ہے۔ آئیے ان کا استقبال کیجئے، انہیں معلوم ہے کہ کتنا بولنا ہے، بس اپنا مزاج آپ ہلکا نہیں کریں گے، ساتھ دیں گے، جملوں کی حفاظت کریں گے، پورا مجمع نوجوان بزرگ بچے سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے، لہرائیے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، عرس چہلم، عرس مقدس، علماء اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت، خطیب اہل سنت، علامہ سرفراز احمد صاحب اللہ مصباحی۔
منبر رسول پر جلوہ فروز علماء اہل سنت، شورائے کرام، پیش نظر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، میری پشت پناہی کرتی ہوئی شخصیات جو اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہیں، میں کسی کا بھی بغیر نام لیے ہوئے اپنے وقت کو 3 منٹ نکال چکا ہوں، اب 12 منٹ اور رہ گیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں، اپنے اکابر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ طاہر حسین صاحب مصباحی۔ منبر رسول پر پوری ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی آبرو حضرت علامہ و مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، استاد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور،
اور مناظر اہل سنت حضرت مولانا طاہر حسین مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ٹکیا پاڑا ہوڑا اور قاضی شہر کولکاتہ و ہوڑا حضرت مولانا مفتی دلدار حسین مصباحی صاحب قبلہ، ان حضرات کی آمد ہو چکی ہے اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس میں 5 منٹ نکلا ہے. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مجھ میں نہ چلانے کی قوت ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ گرجنے کی طاقت. میں سائلنٹ اور سنجیدہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. بس یہ سمجھے کہ میں آپ سے بات چیت کروں گا اور اس کے بعد آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا. آج بڑے دنوں کے بعد ان اساتذہ کرام کے سامنے موجودگی ہمیں لبشائی کرنے کی اجازت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا. اور جس کو اللہ حکمت عطا فرما دیتا ہے اسی کو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے. اب حکمت سے مراد یہاں مفسرین نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت سے مراد علم شریعت ہے اور مروجہ علم میں حکمت کہتے ہیں طب. ڈاکٹریت کو حکمت کہا جاتا ہے. اب دیکھیں اس طرح سے کہ ایک عالم جب علم شریعت حاصل کر لیتا ہے، ایک شخص قرآن و حدیث اور شریعت کے مکمل علوم و فنون سے وہ واقف ہو جاتا ہے تو اسے دنیا اسلام روحانی طبیب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. گویا کہ حکمت بمعنی علم شریعت بھی ہے اور حکمت بمعنی علم طب بھی ہے اور دونوں کے مجموعے کا نام حکمت اور علم شریعت دونوں کے مجموعے کا نام عالم ہے. اور جو عالم ہوتا ہے وہی انسانوں کے ظاہر کا بھی علاج کرتا ہے اور باطن کا بھی علاج کرتا ہے. اب کیسے کیسے علاج ہے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت مشکل سے میرا گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت تھا پہلے صبح میں، اس کے بعد ہوا 45 منٹ، اس کے بعد ہوا 30 منٹ اور اس کے بعد ہوا 15. تو اب میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتا، حضور والا تبار کی آمد اگر ہو جاتی تو میں صفر ہو جاتا اور حضور کے برکات اور حضور کے کلمات خیر سے ہم سب مستفید ہو جاتے. بہرحال اب یہ حکمت جس کو عطا ہو جاتی ہے، جو علم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مختص فرمایا ہے، جس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے وہ انسان عالم اور فاضل کہلاتا ہے. جب عالم اور فاضل ہوتا ہے تو اس کے مقامات کا کیا کہنا، اس کے مقامات کتنے بلند و بالا ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمارے اساتذہ کرام سے سنیں گے. ان تمام میں سب سے زیادہ حکمت اگر کسی کو عطا کی گئی تو صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد یہ دور چلتا ہے تو آپ دیکھیں علماء مجتہدین میں سب سے زیادہ اس علم کو عطا کیا
گیا تو اس کا نام حضرت سراج الائمہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں سارے علماء پر فائق نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے استاد حضرت سفیان اور حضرت اعمش پر بھی فائق نظر آتے ہیں. خود حضرت اعمش فرماتے ہیں 100 سوالات ایسے ہوئے جس کا جواب اعمش کے پاس نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ میرا شاگرد ابو حنیفہ جب میرے سامنے آیا تو اس میں اس کو بیان کرتا چلا گیا کہ میں انگشتے بدندہ رہ گیا. میں نے کہا بیٹا تم نے یہ جواب کہاں سے عطا کیے؟ تو وہ فرماتے ہیں حضور آپ نے فلاں مقام پر فلاں حدیث بیان فرمائی تھی، اس میں سے میں نے یہ جواب دیا تھا. آپ نے فلاں مقام پر فلاں حدیث بیان فرمائی تھی، اس میں سے میں نے یہ جواب دیا تھا. آپ نے فلاں مقام پر فلاں حدیث بیان فرمائی تھی، میں نے اس میں سے یہ جواب دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس شخصیت کا نام ہے کہ سالوں پہلے احادیث کریمہ ترتیب سے سنتے تھے، اور سالوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ ان حدیثوں سے مستفاد کر کے جواب عطا فرمایا. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے. میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہیں ہے. آپ آئیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے ائمہ مجتہدین آتے گئے، مگر ایک بات میں بہت تیزی کے ساتھ یہ کہہ کر کے گزرنا چاہوں گا. علم چاہے جتنا حاصل ہو جائے، علم مبلغ علم اور علم کا تنتنا چاہے جتنا آ جائے، مگر جب تک وہ کسی بارگاہ سے نہیں لگتا ہے اس کے علم سائیکل نہیں ہوتا نظر آتا ہے. پتا چلا کسی بارگاہ مرشد میں جانا پڑتا ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں تنتنا اس وقت آیا جب میں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے بعد میرے علمی جوابات اور میں جو فتاوی لکھتا تھا اور میں جو قرآن و حدیث سے استدلال کرتا تھا اس میں فلاں کی موجیں مارتے ہوئے سمندر موجزر ہوتا تھا. میرے دوستو اگر یہی دیکھتے چلے جائیں تو میرے دوستو 14ویں صدی میں سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا اور پہچانتا ہے؟ وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو تفسیر قرآن ترجمہ قرآن لکھنے پر آئے تو صرف قیلولہ کے وقت میں کنز الایمان دیتے نظر آئے. وہ امام احمد رضا جو بخار کی حالت میں الدولۃ المکیہ دیتا نظر آئے. وہ امام احمد رضا نہ جانے کتنے مسائل 87 لاکھ مسائل 87,000 مسائل کا حل کرتے نظر آئے. وہ امام احمد رضا فرماتے ہیں جب میں مارحرہ شریف کی سرزمین پر گیا اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو وہاں سے ایک روشنی مجھے ملی، اور اس روشنی نے مجھے اتنا کام دیا کہ میں نے دیکھا اس کے بعد سے کیا شام ہے، کیا غرب ہے، کیا اردن ہے، کیا امریکہ ہے، کیا ہالینڈ ہے، کیا عرب ہے، چاروں سمت سے احمد رضا کے پاس سوالات آتے تھے اور مارحرہ والوں کے خیر و برکت سے جواب عطا فرماتے نظر آتے تھے. بلا تفصیل میں ابھی کہا کہ سرزمین پر آتا ہو بہت بڑے عالم کا نام حضرت مولانا افضل حسین افضل امام ہے. بہت بڑے عالم کا نام حضرت مولانا افضل حسین مولانا افضل امام ہے. مگر یہ فرماتے ہیں جب میں سرکار مجاہد ملت کے دربار میں گیا اور سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے جب میں نے علم و عمل کی خوشہ چینی کی ہے تو الحمدللہ میرا ظاہر بھی بیدار ہو گیا اور میرا باطن بھی سبرتا ہوا. وہ مولانا یا رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں
اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اتنے سخت ترین کہ ان کے شہزادے معین اظہری صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ تراویح سنا کر کے آیا، اور تراویح سنانے کے بعد جب میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد ابا سے میں نے کہا میں نے تراویح سنا لیا ہے. ابا کہتے ہیں کہ تم نے تراویح سنایا یا نہیں سنایا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، تم نے ابھی عوام کو سنایا ہے. میں اس وقت جانوں گا کہ تم اچھے حافظ ہو جب مجھے تم تراویح سناؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اپنے بچوں پر اتنی سختی کر دے، الحمدللہ ہر گھر میں معین اظہری جیسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیو فرماتے ہیں یہیں پر چشمے یہیں پر ہیں جو مجھ سے بیان کر رہے تھے، راوی بھی موجود یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن عظیم سناتے جاؤ، جیسی جیسے قرآن پاک سناؤ گے میں تمہارے نذرانہ کو واپس یعنی تمہیں نذرانہ دیتا چلا جاؤں گا. معین اظہری فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ ملا تھا نذرانہ میں اپنے والد کی بارگاہ میں لا کے دیا، انہوں نے واپس کر دیا اور کہا جب تک میں نہ سن لوں میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. خود معین مائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ اپنے والد کو قرآن سنانے لگا. ایک حافظ پورے رمضان تراویح سنا کر کے آیا ہو. عید کی خوشی ابھی باقی ہے، 27ویں تاریخ ہو، 26 تاریخ ہو، 27ویں کو گھر آیا، 28 29 30 یہ 3 روزے باقی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابا نے کہا کہ تم 3 دن میں قرآن سنا دو میں تمہاری تراویح کو مان لوں گا. الحمدللہ جتنے طب کے حافظ حضرت مولانا افضل امام صاحب تھے، اتنے پکے حافظ اپنے بیٹے معین اظہری کو بنایا، کہتے روزانہ 10 پارہ سنایا اور میرے والد نے تحفے میں میرے نذرانہ واپس کرتا چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو عزیز ساتھیو یہ کہتے ہیں حقیقی عید کی خوشی. جب باپ چاہتا ہے نا کہ بیٹے کو حقیقی عید کی خوشی دے تو بیٹے کو امتحان میں ڈالتا ہے. جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو فخر سے باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اور وہ باپ دعاؤں سے جب نوازتا ہے تو وہ بیٹا ساری دنیا میں باپ کا نام روشن کرتا ہے اور اپنا بھی نام روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے میں کسی قسم کی غلطی بھول چوک ہو گئی ہو ان اساتذہ کرام کی مبارک جماعت کو اپنا واسطہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے. میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے رسول صاحب کوئی بھی باکمال ہے کیا؟ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال ہے کیا؟ نبی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر بلال ہے کیا؟ اور دیکھیں خاصیت کی نبی نے پوچھ کر آنسو غلام سے پوچھا بتاؤ اچھا بتاؤ کوئی سوال ہے کیا؟ بتاؤ اچھا بتاؤ کوئی سوال ہے کیا؟ اکابر علماء کرام کی موجودگی ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے درمیان اس خطیب کی آمد ہے جسے لوگ خطیب یورپ و ایشیا کہتے ہیں، جن کے آگے بہت جلی حرفوں میں لکھا جاتا تھا امریکہ. الحمدللہ استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور شیخ المشائخ خلیفہ حضور امین ملت شمس الخطوہ علامہ مفتی مسعود احمد اللہ برکاتی ممبر ناز پر تشریف فرما. قاضی شہر کلکتہ مفتی دلدار احمد صاحب اللہ کی آمد ہے. تمام تر اکابر علماء کرام کی موجودگی ہے. ذرا ایک بار اپنی بیداری کے لیے زور سے کہیے سبحان اللہ. اشعار نہیں پڑھنا، آپ کی تیاری سے کام چلانا. میں چاہتا ہوں شہر کلکتہ کا ہم اور آپ سفر کر لیں، ذرا محبتوں کے ساتھ اس نغمگی مخملی آواز سے ملاقات کیجیے جس نے پہلے نوجوانوں کے ذہن و دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے. ہلچل مچا دینے والا شاعر الحمدللہ نبی کی نعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا ادا ہنر رکھنے والے شاعر کا نام جناب سرفراز الفت الکتوی کی ذات ہے. میں چاہوں گا انہیں آپ کی آواز محبت دوں. تمام تر جو لوگ چلے گئے ان سے بھی گزارش ہے کہ ابھی تو یہ کاروانے محبت بہت دنوں کے بعد ایسی مجلسوں میں بہت کم ملتے ہیں. جن لوگوں نے اشرفیہ نہیں کیا، جن لوگوں نے درسگاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، ان لوگوں کے لیے موقع ہے کہ ایسے درسگاہی صفت اور کلیجہ مبلغ حق و صداقت کو سامنے سے دیکھیے جن کے ساتھ مبالغہ آرائی سے نہیں بلکہ حقیقت بیانی سے کام لیا جاتا ہے. ایک شعر تمام تر لوگ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ ذرا منقبت حضور حافظ ملت پڑھا جائے تو شعر سن لیا جائے جسے بھی سوارا ہے حافظ ملت.
علامہ محمد رضا فاروقی صاحب مکرم پور دربھنگا میں مشریف پر موجود ہے. بڑے اکابر خلیجہ اساتذہ نواز بھی ہیں, اکابر نواز بھی ہیں, علماء کرام کی پوری ٹیم بیٹھے جائے. جسے بھی تو نے سوارا ہے حافظ ملت, سبھی نے اس کو سراہا ہے حافظ ملت. تمہارے فیض و کرم پہ ہو تب سرا کیسے, تمہارا قطرہ بھی دریا ہے حافظ ملت, تمہارا قطرہ بھی دریا ہے حافظ ملت. اور جہان ہند کے علوم کا سورج بنا ہے ادارہ تیرا چمکتا ہے حافظ ملت, ادارہ تیرا چمکتا ہے حافظ ملت. وفا خلوص میں تقوی میں پارسائی میں مقام یکتا ہے تیرا حافظ ملت, مقام یکتا ہے تیرا حافظ ملت. آئیے حضرات جناب سرفراز الفت کو محبتوں کے ساتھ آواز دیں. نوجوان کا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, محبت کے ساتھ اپنے آنے والے سخنور کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. ذرا ادھر سے بھی آواز آ جائے محبتوں کے ساتھ, تو لگے کہ آپ کے اندر جوش جذبہ اور ہوش و حواس کے ساتھ سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت, اور سے چہلو شاعر اسلام جناب سرفراز الفت. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اور نعت خوانی کی جائے, لیکن عزیزم حضرت مولانا معین رضا صلی اللہ علیہ وسلم ازہری کی فرمائش ہے کہ ہم 3 اشعار پڑھیں. بلا تاخیر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. آج کی یہ محفل کی جو رونق ہے ہمارے علماء کرام سے, اور ان علاقوں میں ایسے بہت کم علماء کرام آتے ہیں جو خود عالم بھی ہیں اور عالم پیدا بھی تو شاعری اسی طرز کی ہونی چاہیے. فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے, فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے, نعت پڑھنے کے لیے نعت سننے کے لیے اعلیٰ مقدر چاہیے. فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے, نعت پڑھنے کے لیے نعت سننے کے لیے اعلیٰ مقدر چاہیے. فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے. جذبہ الفت عقیدت آشنا لہجے کے ساتھ, جذبہ الفت عقیدت آشنا لہجے کے ساتھ, حضرت حسان بن ثابت کا تیور چاہیے, حضرت حسان بن ثابت کا تیور چاہیے. جذبہ الفت عقیدت آشنا لہجے کے ساتھ, حضرت حسان بن ثابت کا تیور چاہیے. نعت
پڑھنے کے لیے اعلیٰ مقدر چاہیے، فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے۔ اس کلام کا یہ بھی خوبصورت شعر، ایک دو نعتوں سے ممکن مدحت آقا کہاں، ایک دو نعتوں سے ممکن مدحت آقا کہاں، ان کے ذکر پاک کو دفتر کا دفتر چاہیے، ان کے ذکر پاک کو دفتر کا دفتر چاہیے، ایک دو نعتوں سے ممکن مدحت آقا کہاں، ان کے ذکر پاک کو دفتر کا دفتر چاہیے، نعت سننے کے لیے اعلیٰ مقدر چاہیے، فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے۔ اور یہ ہر سنی مسلمان کی دل کی خواہش ہے، ایک دن مجھ سے میرے دو چھوٹے بچوں نے کہا، ایک دن مجھ سے میرے دو چھوٹے بچوں نے کہا، میرے آنگن میں مدینے کا کبوتر چاہیے، میرے آنگن میرے آنگن میں مدینے کا کبوتر چاہیے۔ آخری شعر اس امید سے کہ میری 10ویں حاضری مدینہ شریف کی ہو جائے، نبی کی نعت کی برکت سے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، شاخ طوبا کا قلم ہو، مومنانہ عشق ہو، شاخ طوبا کا قلم ہو، مومنانہ عشق ہو، جنتی خوشبو سے قلب و جاں معطر چاہیے، نعت پڑھنے کے لیے اعلیٰ مقدر چاہیے، فکر کی پرواز کو جبریل کا پر چاہیے۔ السلام علیکم۔ خوب گنبد بھی ہے مینار بہت اچھا، خوب گنبد بھی ہے مینار بہت اچھا ہے، اے نبی آپ کا دربار بہت اچھا، کیا کہا آپ بھی چاروں کشے طیبہ ہے، اس لیے آپ کا کردار بہت اچھا، میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں زمانے کے طبیب، مصطفیٰ آپ کا بیمار بہت اچھا، مصطفیٰ آپ کا بیمار بہت اچھا ہے، خریدار ولی اور فرشتوں کی دکان، مصطفیٰ آپ کے شہر کا بازار بہت اچھا ہے۔ حضرات یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جس شائستگی کے ساتھ، جس سنجیدگی کے ساتھ اور جس رفتار کے ساتھ علماء کرام چل رہے ہیں، ذرا اسی رفتار کے ساتھ آپ بھی چلیے اور بیداری برقرار رکھیے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مفتی بنگال، قاضی بنگال، مناظر اہل سنت، قائد اہل سنت کہا جائے، ایک بہت بڑے مفکر، بہت بڑے اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی دلدار احمد عبداللہ مصباحی کو میں آپ کی گوشے گزارش کر رہا ہوں۔ بڑی کہہ لیجیے نفیس ترین ذات اور اتنی سلجھی ہوئی ذاتیں ہیں جو اپنی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کا کام کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب بڑی شخصیت کی آمد ہو رہی ہے، ذرا لہجہ بتائے، نعرہ بلند آواز کے ساتھ لگائیے، نعرہ تکبیر، تھوڑی سی آوازیں محبت اور بلند کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عرس چہلم حضرت علامہ مفتی دلدار عالم صاحب عبداللہ مصباحی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ممبر شریف پہ تشریف فرما معزز مؤخر علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، حاضرین وزن، پردہ نشین، ماں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عروس موت کہتی ہے کہ دولہا بن کے آ پیارے، عروس موت کہتی ہے کہ دولہا بن کے آ پیارے، رگڑتا ایڑیاں آیا تو پھر کیا کامیاب آیا۔ اور کسی بالغ نظر شاعر نے کہا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سرکار، مدنی تاجدار، کونین کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شفیع رود شمار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام اجمعین۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کس سلسلے میں منعقد ہوا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ محب گرامی قدر حضرت علامہ الحاج افضل امام قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فاتحہ چہلم کے موقع پر بسلسلہ ایصال ثواب اس کا انعقاد ہوا۔ منبر رسول پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ہر ایک کا اگر بیان ہو تو ایک شب کا جلسہ ناکافی ہوگا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اور آپ جن کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے، آپ کے آبادی کے ایک معتبر، ایک ذی استعداد، ایک باصلاحیت، ایک قابل عالم دین تھے۔
جن کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. حضرت علامہ افضل حسین افضل امام صاحب قادری ہمارے ہم سبق ساتھیوں میں سے تھے، اور یہ جو منبر شریف سے تشریف فرما ہماری دائیں طرف محب گرامی قدر حضرت علامہ مسعود احمد صاحب برکاتی، اور بائیں طرف مناظر اہل سنت حضرت علامہ طاہر حسین صاحب مصباحی تشریف فرما ہیں. یہ بھی حضرت کے ساتھیوں میں سے ہیں، ہم سبق احباب میں سے ہیں. ہماری جماعت میں میرے خیال سے تقریباً 60 طلبہ 57 تقریباً ہم نے کہا، لیکن ہم 4-5 افراد کا ایک خاص گروپ تھا. اور ہمارا وقت زیادہ تر انہی 5 افراد کے ساتھ گزرتا تھا. زیادہ کیا بیان کروں، ہم جن کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں وہ ایک اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے ہمارے ہم سبق ساتھی بھی ہیں، کلاس فیلو کلاس میٹ جس کو کہا جاتا ہے. بہت سے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ مدارس میں کلاس کے اچھے طلباء تکرار کرایا کرتے ہیں. انہیں تکرار کرانے والوں میں سے ایک ذات حضرت مولانا افضل امام قادری صاحب کی بھی تھی. حضرت علامہ طاہر حسین صاحب قبلہ کا بھی ایک گروپ تھا، وہ بھی تکرار کراتے تھے. میں حضرت مولانا افضل امام قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقے میں شامل ہوں، اور کتابوں کی تفہیم کا سمجھانے کا جو انداز مجھے ملا، جس کی وجہ سے آج 35 سال ہو گئے تقریباً مجھے پڑھاتے ہوئے ایک چھوٹے سے مدرسے میں. طلبہ میرے انداز سے یہ خود ستائی نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں. طلبہ ابھی موجودہ اساتذہ میں میری تفہیم کے انداز سے جتنا متاثر ہیں دوسرے کسی استاد سے، اور یہ انداز تفہیم مجھے ملا تو حضرت مولانا افضل امام قادری صاحب کے حلقے تکرار میں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں. جب میں ان کے حلقے میں بیٹھنے لگا تکرار کی مجلس میں، تو دباؤ ڈال کر کے انہوں نے مجھے تیار کیا کہ آپ بھی ایک آدھ کتاب کی تکرار کریں. پھر میں نے اسی زمانے سے تکرار کرانا شروع کیا. ان کی موجودگی میں وہ نشیب و فراز سمجھاتے، کہیں کمی ہوتی تو بتاتے، اور اس طرح سے سبق سمجھانے سے پہلے سبق کے تقریباً تمام ضروری گوشوں کو تقریر میں بیان کر دینے کا جو انداز ہم نے سیکھا وہ نہیں سیکھا. اور یہ انداز لڑکوں کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ذہن میں ان کے پہلی بار سبق کا خلاصہ ڈال دیا جائے تو عبارت کا ترجمہ کرنے میں بھی انہیں آسانی ہوتی ہے، اور وہ سبق کچھ دنوں تک انہیں یاد رہ جاتا ہے تقریر سننے کے. تو وہ ہمارے محسن بھی ہیں، ایک اعتبار سے ہمارے استاد بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے ہمارے درسی ساتھی بھی رہے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یادیں بہت ساری ہیں،
کیا کیا بیان کی جائیں، وقت بہت مختصر ہے، بس سلسلے ایصال ثواب چند ضروری دینی باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کسی کو جائے فرار۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جس کی موت جس طرح سے مقدر ہے اس کی موت ویسے ہی آ کر رہے گی، اور جس وقت مقدر ہے اسی وقت آئے گی۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمان خداوندی ہے۔ موت سے کسی کو ہو جائے فرار، لیکن یہ موت ایک بندے مومن کو جو آتی ہے تو نعمت بن کر آتی ہے۔ میری طرف توجہ دیں، آپ آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر میری طرف آپ متوجہ رہیں۔ مومن کے حق میں موت نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے گزرنے کے بعد بڑی بڑی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ایک نعمت۔ کون سا بندے مومن ایسا نہیں ہوگا جسے یہ آرزو نہ ہو، خواہش نہ ہو کہ اللہ کے پیارے نبی کے روئے زیبا کی زیارت حاصل ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ بولیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کے مقدس چہرے کا دیدار کس مومن کو حاصل نہ ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ اسے نبی کی زیارت نہ ہو؟ بولیے۔ ہر عاشق رسول نبی سے محبت رکھنے والا آرزو مند ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی کے جمال جہاں آرا کا دیدار حاصل ہو۔ ایک عاشق نبی عشق نبی میں بےتاب ہوا، مچلا بے چین ہوا، پاسپورٹ بنوایا، ویزا حاصل کیا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے، اور حرمین شریفین کی حاضری کی تیاری کر لی، مکہ مدینہ جانے کے لیے عازم سفر ہوا، تیز رفتار سواری ہوائی جہاز پہ سوار ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جنگلوں سے گزرتا ہے، کتنی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، کتنے سمندروں سے گزرتا ہے، اپنے بال بچوں کی محبت قربان کرتا ہے، عزیز و اقارب کی محبت قربان کرتا ہے، مدینۃ الرسول حاضری دیتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر، سنہری جالیوں کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر بارگاہ رسول میں عریضہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ جمال جہاں آرا کا دیدار کرا دو، آقا رخ اقدس کا نظارہ کرا دو۔ لیکن قسمت ایسی کہاں، وہ کچھ مخصوصین ہیں جن کو آقا کے جمال جہاں آرا کا روضہ پاک کے سامنے دیدار حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر کس و ناکس کی قسمت ایسی کہاں، فریادیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مچلتا ہے، دیدار رسول سے محروم رہتا ہے، پیارے رسول کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے محروم رہتا ہے، بادب صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، پھر واپس اپنی سرزمین پہ ہندوستان چلا آتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے
تم نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بال بچوں کی محبت قربان، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اللہ کے نبی کا جمال جہاں آرا تمہیں حاصل ہو گیا، مقدس چہرے کا دیدار کر لیا۔ جواب ملا اپنی قسمت ایسی کہاں، میں نے بہت فریادیں کی، بہت مچلا، لیکن آقا کے جمال جہاں آرا سے مشرف نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں ایک ایسا سفر بتاتا ہوں جس سفر میں پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، جس میں ویزا کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا وہ کیسا سفر ہے؟ میں نے کہا وہ سفر موت کا سفر ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محب کو محبوب تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ بندہ مومن جب موت کو گلے لگاتا ہے، بندہ مومن جب موت کو گلے لگاتا ہے، قبر کی منزل اختیار کرتا ہے، نکیرین حاضر ہوتے ہیں، تیسرا اور آخری سوال کرتے ہیں، ما تقول فی حق حاضر رجل، اللہ کے نبی کا جمال جہاں آرا موجود ہوتا ہے، فرشتے پیارے نبی کے مقدس چہرے کی طرف اشارہ کر کے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہیں، ان کالی زلفوں والے آقا کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ بندہ مومن ایمان کی دولت لے کر گیا ہوگا، آقا کے جمال جہاں آرا کا دیدار بھی کرے گا اور جواب دے گا ہذا نبی اللہ ہے، ہذا رسول اللہ ہے، میں تو انہیں اللہ کا نبی مانتا تھا، اللہ کا رسول مانتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی بھر تڑپتا رہا، بلکتا رہا، یا رسول اللہ خواب ہی میں تشریف لے آؤ، لیکن خواب میں بھی پیارے نبی کے جمال جہاں آرا سے مشرف نہ ہو سکا، قبر میں حاضر ہو گیا، موت کو گلے لگا کر قبر میں حاضر ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہو گیا۔ بتاؤ یہ کم بڑی نعمت ہے؟ اللہ کے نبی کے روح زیبا کا دیدار حاصل ہو جائے، یہ کم بڑی نعمت ہے؟ تو موت ہی وہ نعمت ہے جس نعمت سے گزرنے کے بعد بندے مومن کو یہ نعمت عظمی حاصل ہو۔ حضرت علامہ آسی غازی پوری فرماتے ہیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی راہ۔ بندے مومن کے لیے موت ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موت جب کسی کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو گھر کا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول ماتم کدب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والی شخصیت جب اٹھ جاتی ہے، باپ ہوں یا ماں ہوں، جب ان کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بچوں کو یتیمی کا داغ لے کر جینا پڑتا ہے، بیوی کا سہاگ گزر جاتا ہے۔ یہ موت فطری بات ہے، جب کسی کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو غم و اندوہ ساتھ لے کر آتی ہے، یہ فطری بات ہے۔ لیکن عروس موت کہتی ہے کہ دولہا بن کے آ پیارے، بندے مومن کے حق میں یہ موت نعمت ہے اور ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اعتقاد دل و دماغ پر جمع لینا چاہیے کہ جب موت آنی ہے اور ضرور آنی ہے تو کسی کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، کسی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، کسی کے بھائی بہن داغ مفارقت دے جائے تو رونے دھونے کے بجائے، غریبان چاک کرنے کے بجائے، غم تازہ کرنے کے بجائے
دل کو یہ کہہ کر تسلی دینا چاہیے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی اور ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہے۔ آج ہم سب محب گرامی قدر حضرت علامہ افضل امام صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزندوں، ان کی بیٹیوں، ان کے بھائی بہنوں، ان کے عزیز و اقارب کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کے تمام تقصیرات صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایصال ثواب کے ہمارے معاشرے میں بہت سے طریقے ہیں، توجہ دیں۔ قرآن خوانی بھی کرائی جاتی ہے، کلمہ خوانی بھی کرائی جاتی ہے، میلاد کی مجلس بھی منعقد کی جاتی ہے، صدقات و خیرات بھی کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی نیکیاں کر کے ایصال ثواب کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک میری نگاہوں سے گزری جس میں میں نے غور و فکر کیا تو سمجھ میں آیا کہ ایصال ثواب کا مقصد دنیا سے رخصت ہونے والوں کی روح کو تسکین کا سامان فراہم کرنا، یہی نا، یہی مقصد ہے، روح کو سکون پہنچانا۔ اگر ایصال ثواب کا یہی مقصد ہے اور ضرور یہی ہے تو وہ حدیث پاک سنیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تعرض الاعمال علی اللہ تعالی یوم الاثنین والخمیس وعلی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ فیفرحون بحسناتہم وتزداد وجوہہم بیاضا واشراقا فاتقوا اللہ ولا تؤذوا موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث کے الفاظ آپ نے سنے، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، اللہ تو یوں، یہ جملے میری طرف سے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال سے ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ آگاہ ہے۔ میرے بندے اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل، نیکیاں کرتے ہیں یا برائیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ جانتا ہے۔ لیکن اہتمام کے ساتھ بارگاہ خدا میں بندوں کے اعمال دو شنبہ اور جمعرات کو پیش کیے تعرض علی اللہ تعالی الاعمال یوم الجمعہ والاثنین، یوم الاثنین والخمیس، دو شنبہ اور جمعرات کو بارگاہ خدا میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا وعلی الانبیاء، بارگاہ نبی میں انبیاء کا لفظ آیا، تمام نبیوں کی بارگاہوں میں ان کی امتوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وعلی الآباء والامہات، ماں باپ کی بارگاہوں میں بھی اگر ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے تو ان کی بارگاہ میں بھی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اچھے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، انبیاء کرام، ماں باپ، انبیاء کرام اپنی امت کے اچھے اعمال سے، ماں باپ اپنی اولاد کے اچھے اعمال سے خوش ہوتے ہیں، فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ تزداد وجوہہم بیاضا واشراقا، ان کے چہروں کی چمک دمک اور تابش خوشی سے بڑھ جاتی ہے، چہروں کی چمک چمک بڑھ جاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب معاملہ ایسا ہے
کہ نیکیاں دیکھ کر، اچھے اعمال دیکھ کر نبیوں کے چہرے مسرتوں سے کھل جاتے ہیں، ماں باپ کے چہروں کی چمک بڑھ جاتی ہے، تو برائیاں دیکھ کر انہیں غم بھی پہنچتا ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تؤذوا موتاکم، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، تم اللہ سے ڈرو، اپنے مردوں کو اپنی بدعملی سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث پاک کا مضمون کیا یہ نہیں بتاتا کہ اگر بندوں کے اولاد کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ برزخی زندگی میں ہوں، اولاد نیکیاں کر رہی ہوں، نمازیں پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، حج و زکوٰۃ دیتی ہوں، اسلامی طور طریقے پر زندگی گزار رہی ہو، تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، قبر کی منزل میں ہوں، انہیں خوشی حاصل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تو اگر میلاد خوانی، قرآن خوانی، کلمہ خوانی، صدقات و خیرات کا مقصد اپنے مردوں کی، دنیا سے رخصت ہونے والوں کی روحوں کو سکون پہنچانا ہے، تو کیوں نہ ایسا طریقہ ہم اپنا لیں کہ 10واں 20واں 40واں اور برسی کا انتظار نہ کریں، ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ماں باپ کی روح کو قبر میں سکون حاصل ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، ماں باپ کی روح کو سکون حاصل ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ خیرات کریں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوئے سچائی پر چلیں، دیانتداری کی زندگی گزاریں تاکہ ہمارے ماں باپ کی روح کو سکون حاصل ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک پیغام ہے جو میں نے عرض کیا ہے، آپ کی خدمت میں رکھا ہے، سمجھ میں آئے تو آپ اس پہ عمل کی کوشش کرنا، محبت سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین۔ ایک اور بات عرض کروں، آج روزی روٹی کی بڑی اہمیت ہے نا بھائی، روزی روٹی کی بڑی اہمیت، بڑی اہمیت۔ اس روٹی کے لیے، بالش بھر پیٹ کے لیے جو مارا ماری ہے، مجھ سے زیادہ آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے انسان کہ اسے مخلوق الحالی کی زندگی گزارنی پڑے؟ کوئی چاہتا ہے کہ پھکڑ مست ہو کر زندگی گزارے؟ ارے بھائی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا اسٹیٹس بنا رہے، وہ خوشحال زندگی گزارے، اس کی معاشی پریشانیاں اس سے دور رہیں، وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے والا انسان بن کر دنیا میں جیے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اولادیں چاہیں تو ماں باپ کو یاد کر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ماں باپ کے لیے دعائے خیر کر کے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ماں باپ کے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد، ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے اپنی زندگی کا اسٹیٹس اچھا سے اچھا بنا سکتا ہے، زندگی کی تنگیوں کو، معاشی تنگیوں کو، پریشانیوں کو اپنی زندگی سے دور رکھ سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ کیسے؟ امام عشق و محبت، اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف ایک موقع پر اس حدیث کی تقریر فرمائی۔ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ معاشی تنگیوں کو، زندگی کی تلخیوں کو، زندگی کی تنگیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اولادیں ماں باپ کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فراموش نہ کریں، بھول نہ جائیں، انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ حدیث پاک سنیں، الفاظ یہ ہیں، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین
فإنه ينقطع عنه الرزق. جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فإنه ينقطع عنه الرزق، تو رزق کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے حدیث کہہ کر اس عبارت کو نقل فرمایا. پتہ کیا چلا؟ اگر ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اولادیں اپنی زندگی میں مست ہو جائیں، ماں باپ کو فراموش کر دیں، ماں باپ کو بھلا دیں. ماں باپ جب تک زندہ تھے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، ماں باپ کو لباس کی ضرورت پڑتی تھی، بچے پیش کرتے تھے، ماں باپ بیمار پڑتے تھے، دوا علاج کراتے تھے، ماں باپ کو رہائش کی ضرورت پڑتی تھی، ایئر کنڈیشن کمرے کا انتظام کر دیتی تھی. لیکن ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اولادیں انہیں فراموش کر دیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہ ماں باپ قبر کی منزل اختیار کر چکے ہیں. اب اولادوں کی روٹی بوٹی کی انہیں ضرورت نہیں، اب اولادوں کے ایئر کنڈیشن مکان کی انہیں ضرورت نہیں، اب اولادوں کے لباس کی انہیں ضرورت نہیں، اب اولاد کے دوا علاج کی انہیں ضرورت نہیں. اب اگر انہیں ضرورت ہے تو اولاد کی نیکیوں کی انہیں ضرورت ہے، اولاد کی بھلائیوں کی انہیں ضرورت ہے، اولاد کے خیر کی انہیں ضرورت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث ینتظر دعوتا من اب او ام او اخ او صدیق ثقۃ فاذا لحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا او کما قال. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میت قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے. حدیث پاک میں میت کو پانی میں ڈوبتے ہوئے انسان سے تشبیہ دیا گیا. میت کو پانی میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح کہا گیا. پانی میں ڈوبتا ہوا انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کاش کہ کوئی سہارا مل جاتا تو میں ڈوبنے سے بچ جاتا. ایک کہاوت مشہور ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ڈوبتے ہوئے انسان سے تشبیہ دی گئی میت کو. میت بھی قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے. یہ میت کس کا انتظار کرتی ہے؟ پانی میں ڈوبنے والا سہارے کا انتظار کرتا ہے. یہ میت نیکیوں کے سہارے کا انتظار کرتی ہے، یہ دعائے مغفرت کا انتظار کرتی ہے. ینتظر دعوتا من اب، یہ باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہے، یہ ماں کی دعا کا انتظار کرتی ہے، یہ بھائی کی دعا کا انتظار کرتی ہے، یہ بھروسے مند دوست کی دعا کا انتظار کرتی ہے. اور سنو جب وہ دعا اسے پہنچتی ہے فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا جہان بھر کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھ دو تو اتنا وہ خوش نہیں ہوتا جتنی دعا سے اسے خوشی حاصل ہوتی. اندازہ لگاؤ کہ ایصال ثواب کی اہمیت کیا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ تمامی حضرات سے، بالخصوص محب گرامی حضرت علامہ الحاج افضل امام قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پسماندگان سے، بالخصوص ان کے بچوں سے، کہ آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے. جب تک چلتے پھرتے رہے، زندگی کی سانسیں بحال رہی، اپنے بل بوتے پر نیکیاں کرتے رہے، نام اعمال میں ثواب درج کرانے کے جتن کرتے رہے. اب دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کی بلندی درجات کے لیے، اب ان کے دعاؤں، تقصیرات، ان کے گناہوں اور تقصیرات کی بخشش کے لیے ہو سکتا ہے بتقاضائے بشریت گناہ صادر ہوئے. ہم اور آپ عام آدمی معصوم تو نہیں.
मासूम सिर्फ अंबिया किराम और फरिश्ते होते हैं। गुनाह गलती खताएं हुई होंगी, इसलिए आप उनके इसाले सवाब की खातिर नेकियों का एहतमाम करें। कम अज कम आप नमाज की पाबंदी करें। दिन भर में 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और हर नमाज के बाद जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली तो जरूर कहेंगे। अरे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली का तर्जुमा समझते हैं, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे। उसके बाद फिर ये अल्फाज आते हैं वले वालिदैया, परवरदिगार तू मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। इस तरह जब माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ आप करेंगे और दिन भर में 5 बार करेंगे तो जाहिर सी बात है जब तक माँ बाप जिंदा थे आपको अपनी दुआओं से नवाजते थे, आप कामयाबी की मंजिलें तय करते जाते थे। और जब दुनिया से रुखसत हो गए रूहानी तौर पर आप उनको खुश रखेंगे, उनकी रूह आपसे राजी रहेगी, तो रूहानी तौर पर जब वो आपको दुआओं से नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के मसाइल हल होते चले जाएंगे, परेशानियों से दूर रहेंगे, आपकी जिंदगी का स्टेटस बना रहेगा, आप कामयाबी की मंजिलों से हमकनार रहेंगे। दुआ है परवरदिगार कायनात हमें अपने दुनिया से रुखसत होने वालों की हुकूक पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उनके इस हक को अदा करने की तौफीक बख्शे। ईसाले सवाब पहुंचाने के हक को अदा करने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।